الحمد للہ الحمد للہ الذی وفقنا لإشاعة التوحید والسنہ واختصنا لإشاعته بالأقلام والألسنة والصلاة والسلام على من جاهد الكفار والمنافقين والمشركين وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إياكم والكذب أو كما قال عليهم الصلاة والسلام۔ نماز والا درود پاک بلند آواز سے پڑھ لے تاکہ محفل زیادہ ببرکت ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ عزیزان من گرامی قدر سامعین، ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنہ کے مرکزی مبلغ واعظ خوش بیان عالم بعمل حضرت مولانا سید شکیل الرحمن شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالیٰ ان کا مفصل خطاب ہوگا، اور میرے شیخ کے عظیم بیٹے ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنہ گجرانوالہ ڈویژن کے امیر محترم صاحب القرطاس والقلم ابو عویمر حضرت مولانا قاضی لقاء المحسن صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو انہوں نے پروگرام ترتیب دیے تھے وزیر آباد میں، اور
ایک پروگرام ہمارا قلعہ دیدار سنگھ کا بھی تھا ڈویژن کے حوالے سے. اس پروگرام کی وجہ سے میری اور آج آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے. ملک ارض و سما کے دربار عالیہ کے اندر ادب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امیر محترم نے جو میرے ذمہ عنوان لگایا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ بحیثیت تاجر ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی بیان کرنی ہے کہ جو بحیثیت تاجر ہونے کے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو آپ نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن کا زمانہ ہے، ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کوئی زیادہ سال نہیں گزرے. والد صاحب بھی دنیا سے پہلے جا چکے تھے، والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، اور دادا بھی دنیا سے چلا گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی زندگی کے 12ویں سال میں پہنچے ہیں. اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے چاچے کے ساتھ جاتے ہیں. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہے، اور ابھی بچپن اور لڑپن کا زمانہ ہے. اپنے چچا کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس بات کو امام ترمذی نے اپنی ترمذی میں نقل کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 12 سال کی عمر کو پہنچے ہیں. ابھی نبوت ملنے کا زمانہ ابھی باقی ہے، ابھی 40 سال دور ہیں. ابھی نزول قرآن بعد میں، ابھی نبوت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کا تذکرہ ہونا ہے وہ ابھی بعد میں ہے. نبوت ملنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اسوہ حسنہ پیش کیا وہ ابھی زمانہ آگے ہے. ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے، ابھی 12 سال کی عمر ہے. ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے حسن کا تذکرہ نہیں کیا. ابھی آسمانوں سے والضحیٰ کی آیات نازل نہیں ہوئی، ابھی واللیل کی زلفوں والی آیات نازل نہیں ہوئی، یاسین کے چہرے والی آیات نازل نہیں ہوئی، علم نشرح کے سینے والا ابھی یہ آیات نازل نہیں ہوئی. ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ابھی 12 سال کی عمر ہے، جا رہے ہیں شام کے سفر پر، تجارت کے سفر پر جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کا چچا بھی ہے اور آپ پیچھے پیچھے ہیں. اس وقت کا زمانہ ہے، بڑا تاجر ابو طالب تھا اور چھوٹا تاجر حضرت محمد رسول اللہ تھے. ارے وہ کتنا خوبصورت زمانہ ہوگا. کبھی آپ نبی نہیں بنے اور اپنے چچے کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے 12 سال کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس آدمی نے، اس راہب نے چہرہ رسول کو دیکھا، پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو دیکھا، پھر وہ آپ کا معائنہ کرتا ہے. وہ تورات اور انجیل زبور کا حافظ تھا. یہ چھوٹا سا تاجر ہے، نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، ابھی وقت آگے ہے. ابھی جبریل نے بعد میں آنا ہے، ابھی نزول قرآن بعد میں ہونا ہے، ابھی نکاح شادیاں بعد میں ہونی ہیں، ابھی خدیجہ سے شادی بعد میں ہونی ہے. یہ 12 سال کا نوجوان ہے اور اب 12 سال کا بھی بچہ اتنی جوانی کو نہیں پہنچا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا. آج یہ تم اسٹیشن تو نکلنا پیا. خراب کر چھڑیا سے رسالت مآب صاحب کو وہی سبحان اللہ.
میں نہیں آکھاندا با او گٹھ بولے تے او گٹھ بولے، تسی آپ ہی بولو گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر ہے، یہ چھوٹے سے تاجر ہیں، مستقبل میں نبی بننے ہیں۔ ابھی خدیجہ سے نکاح کی بات بھی نہیں، ابھی عائشہ سے نکاح کی بات بھی نہیں، ابھی زمانہ آگے ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوتی ہے، وہ چہرہ رسول کو دیکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا ہے، وجود کو دیکھتا ہے، اور پھر کہتا ہے خواجہ ابو طالب ٹھہر جا۔ اس بات کو امام ترمذی نے نقل کیا، اس نے کہا خواجہ ٹھہر جا، یہ 12 سال کا بچہ ھذا سید العالمین، یہ الفاظ اس راہب کے ہیں جس راہب کے ماننے والے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرتے ہیں۔ جاؤ اپنی کتابوں میں حسن مصطفیٰ پڑھو، اپنی کتابوں کے اندر چہرہ رسول کو دیکھو۔ اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، ببانگے دول گرج کے اس نے کہا خواجہ ابو طالب تو بھی تاجر ہے، تیرے ساتھ یہ چھوٹا تاجر ہے، اس جیسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا، اتنا حسین میں نے نہیں دیکھا، ارے تو کہاں سے لایا؟ اور اس نے اپنی زبان سے کہا ھذا سید العالمین، یہ تو سارے جہانوں کا سردار ہے، ھذا باس اللہ تعالی رحمت للعالمین، یہ تو بھی بچہ ہے، ایک وقت آئے گا خالق کائنات اس سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیج دے گا۔ ابھی وہ تاجر نہیں بنا پورا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن کا زمانہ ہے، اپنے چچے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ راہب نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابھی زمانہ آگے ہے، دیکھا، اس نے کہا ھذا رسول رب العالمین، ھذا سید العالمین، باس اللہ تعالی رحمت للعالمین۔ مسلمانوں، تاجروں، تم نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا جو بچپن کا سفر کر رہا ہے، ابھی تجارت کا پہلا سفر ہے، عیسائی دیکھتا ہے، راہب دیکھتا ہے، چہرہ رسول کو دیکھ کے وہ خاموش نہیں رہ سکتا، وہ کہتا ہے ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، باس اللہ تعالی رحمت للعالمین۔ کتنا عظیم تاجر ہے جس کو ابھی سید العالمین دشمن کہہ رہا ہے۔ ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تاجروں، یہ کتنا عظیم پیغمبر ہے، تجارت کا پہلا سفر ہے، اور پہلا سفر جب کیا تو وہ جس نے ابھی مستقبل میں پیغمبر بننا تھا اس کا چہرہ راہب دیکھتا ہے، اور اس نے اپنی زبان سے کہا کہ ھذا سید العالمین، اے ابو طالب یہ سارے جہانوں کا سردار ہے، ھذا رسول رب العالمین، اور یہ وہ رسول ہے سارے جہانوں کا کہ ایک وقت آئے گا باس اللہ تعالی رحمت للعالمین۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ اتنا عظیم پیغمبر ہے، ابھی 12 سال کا ہے، 12 سال کا تو عیسائی دیکھتا ہے اور تورات انجیل کا حافظ دیکھتا ہے، اور اس نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ھذا سید العالمین، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، باس اللہ تعالی رحمت للعالمین۔ پھر واپس آتی ہیں، اور ایک اس عظیم تاجر کا وہ دوسرا سفر ہے جو 25 سال کا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال دیا اور ساتھ غلام میسرہ بھی بھیج دیا، اور یہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی جو ہے نا وہ 25 سال کا نوجوان ہے، وہاں جاتا ہے، اپنا مال علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیتا ہے، اور علیحدہ کھجوریں رکھ دیتا ہے، دیگر جو مال ہے اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیتا ہے، ہر ریٹ کے ریٹ بتا دیتا ہے، اور اسی منڈی میں وہ بڑے بڑے تاجر وہ دیکھتے ہیں کہ آج مکے سے عظیم قسم کا تاجر آ گیا ہے، اور اس نے بڑے خوبصورت انداز میں علیحدہ علیحدہ سامان لگا کے ان کے ریٹ بھی مقرر کر دیے ہیں، اول نمبر مال اور دوسرے درجے کا مال، تیسرے درجے کا، آنن فانن وہ مال فروخت ہو جاتا ہے۔
پہلے حضرت خدیجہ جس کو مال دیا کرتی تھی اتنا نفع نہیں ہوتا، اور راستے میں کبھی بادل سایہ کرتے ہیں، راستے میں عجیب قسم کے معاملات دیکھتے ہیں۔ غلام میسرہ جب واپس آتا ہے اور آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلاتا ہے کہ یہ جو محمد نامی نوجوان ہے اس نے وہاں جا کے جو تجارت کی ہے، میں نے عجیب قسم کے معاملات دیکھے ہیں، میں نے عجیب قسم کی چیزیں دیکھی ہیں، تو یہ تو بڑا عظیم آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تجارت وہ جو راہب تھا وہ حیران رہ گیا، اور دوسرے سفر کی تجارت میں حضرت خدیجہ نے کہا کہ یہ عظیم تاجر ہے، پھر نفع بھی زیادہ ہوا، بادل بھی سایہ کرتے رہے، اور شام کے تاجروں نے بڑی تعریف کی ہے، جاؤ میں اس عظیم تاجر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی کی دوسری تجارت نے اتنا فائدہ دیا، مکے کی مالدار خاتون نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دے دیا تھا۔ اتنا عظیم تاجر ہے، اتنا عظیم تاجر کہ جب گلیوں میں چلتا ہے تو خوشبوئیں بکھیرتا ہے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی آگے وقت ہے۔ حضرت خدیجہ نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنتے دیکھا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، میری اور آپ کی ماں ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ نکاح کا پیغام دیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے پھر دین اسلام کی ترویج و تقویض میں بعد میں کی ہے، بہرحال شادی ہو جاتی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک وقت آتا ہے جب نبوت مل جاتی ہے، اور نبوت بھی وہ جو سب سے اونچی اعلیٰ درجے کی نبوت ہے، اور فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سارے انسانوں کے لیے تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں تاجروں کے لیے اعلان کیا، یا معاشر التجار، اے تاجروں کو خطاب کیا، جس طرح یا معاشر الشباب، یا معاشر الجن، یا معاشر النساء، اسی طرح تاجروں کو خطاب کر کے کہا یا معاشر التجار، اے تاجروں، ایاکم والکذبہ، اوے جھوٹ بولنا نہیں، مال جھوٹ بول کے نہیں بیچنا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دوبارہ مدینے میں آتے ہیں اور مدینے کے بازار کو خود درست کرتی ہیں، نگرانی کرتی ہیں، یہودیوں کی چھاپڑیاں اٹھا دی، فرمایا کہ یہ غلط مال بیچتے ہیں، ان کا مبیہ ٹھیک نہیں ہوتا اور یہ غلط مال بیچتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عقیدے کی تطہیر کی ہے، جہاں اعمال کی تطہیر کی ہے، وہاں تجارت کی بھی تطہیر کی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط مال نہیں بیچنا، شراب نہیں بیچنی، اور اس کے علاوہ مردار نہیں بیچنا، اور جو ہے مبیہ وہ جو معدوم ہے اس کی بیع نہیں کرنی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے میں بازار قائم کیا تھا وہ بھی اتنا پاکیزہ تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا، او تاجرو ایاکم والکذبہ، جھوٹ سے بچنا ہے۔ تاجر سب سے پہلے بات جھوٹ سے کرتا ہے، 2 نمبر مال بھی بیچتا ہے، پھر جھوٹ بول کے بیچتا ہے، اور اسی طرح بجنے ادھار بھی دیتا ہے، جھوٹ بول کے لیتا ہے، جھوٹ بول کے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا، اور تجارت تم جھوٹ بول کے کرتے ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسم کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا جس کو حرام غذا دے کر اس کو پالا گیا ہو۔ منع کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی تھی اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے ذمہ 4 کام لگائے، فرمایا کہ جو پیغمبر آئے گا ان میں ربنا کی بات بھی نہیں کرتا، رسولن کی بات بھی نہیں کرتا، فرمایا یتلو علیہم آیات کا 1 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ 2 وَالْحِکْمَةَ 3 وَيُزَکِّیہم 4 تزکیہ کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ 4 کام تھے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا اس معاشرے کا، اس معاشرے میں عقیدے کا تزکیہ کیا، شرک نکالا، اعمال کا تزکیہ کیا، بدعات کو نکالا،
तिजारत का तज़किया किया, हराम कमाई से बचा के रख दिया था। ये रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत ताजर होने के फरमाया कि अत्तुजार युहशरून यौमल क़ियामा फुजारन, बड़े बड़े ताजर फासिक और फाजर होके क़ियामत के दिन उठेंगे कि बड़े बड़े बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले और चिल्ले भी लगाने वाले और मदरसों की खिदमत भी करने वाले और फिर झूठ बोल बोल के फाजरों की साफ में खड़े होंगे और उन्हें कहा जाएगा, ओए तुम झूठ की कमाइयां करते थे, नाम मजहब का इस्तेमाल करते थे। बड़े बड़े वहां ताजर रब की पकड़ में होंगे, मैदाने माशर में जिल्लत और रुसवाई के साथ खड़े होंगे। फरमाया इल्ला मन इत्तक़ल्लाह व बर्रा व सदका, जिसने जो अल्लाह से डर गया, रेडी लगाई अल्लाह से डर के, दुकान खोली अल्लाह से डर के, प्लाजा बनाया अल्लाह से डर के, और इसी तरह दुकान ताजर बना अल्लाह से डर के, और तकवे की बुनियाद पे एक दिन तिजारत का हिसाब होना है, एक दिन अमाल का हिसाब होना है, एक दिन रब के दरबार में पेश होना है। फरमाया बचेगा वो ताजर जिसके दिल में तकवा था, और तकवे की बुनियाद तौहीद है। और तौहीदियो, तुम क़ियामत के दिन अल्लाह के गज़ब से तौहीद की बुनियाद पे बच सकते हो। अकीदा तौहीद लेकर तिजारत करो, झूठ से इज्तनाब करो, वबर्रा नेकी करो, व सच बोलो। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया अत्तुजारो सादुकल अमीन, क़ियामत के दिन वो ताजर जो सादुकल अमीन होगा, मान नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा, क़ियामत के दिन ये ताजर नबी नहीं लेकिन नबियों के पीछे खड़े होंगे, ये शहीद नहीं शहीदों के पीछे खड़े होंगे, ये सालिहीन नहीं सालिहीन के पीछे खड़े होंगे। वो मुवाहिद ताजर जो तकवे की बुनियाद पे तिजारत करेगा, वो पीछे नहीं रहेगा, वो नबियों के साथ साथ होगा, नबियों के साथ साथ होगा। इसलिए ताजरों, तुम्हारा मकाम बढ़ जाता है जब तुम तकवा इख्तियार करके तिजारत करते हो और फिर नेकी समझ के करते हो, और फिर क्या करते हो, सच बोलते हो। सच बोल के जो तिजारत करते हो उससे तुम्हें अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया कि वो ज़माना था जब बचपन का ज़माना गुजरा, फिर एक ज़माना आया हज़रत खदीजा से शादी हुई, फिर एक वक्त आया है कि आप नबी बने हैं, नबी बनने के बाद फिर आपने तिजारत के उसूल बयान किए थे, और इस आयत के अंदर भी 4 बातें हैं, और बै भी 4 किस्म की होती है। बै नाफज होती है, बै बातल होती है, बै मौकूफ होती है, बै फासद होती है, और इसी तरह मुबिया के लिहाज से भी 4 किस्में हैं, समन के लिहाज से भी 4 किस्में हैं। बैउलैन बिलैन, बैउदैन बिदैन, बैउदैन बिलैन, बैउलैन बिदैन। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, ताबेईन ने फिर ये उसूल बना दिए थे, मुहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हो और फिर बै की अक़साम ना जानता हो। बै तौलिया भी है, बै मुराबिया भी है, और बै वज़िया भी है, बै मुसाविया भी है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 किस्म की बै को, जहाँ बै होती है वहाँ भी 4 चीज़ें होती हैं। एक बाय होता है, एक मुश्तरी होता है, एक मुबिया होता है, एक समन होता है। बाय के भी उसूल बयान किए, मुबिया के उसूल भी बयान किए, मुश्तरी के उसूल भी बयान किए, समन के उसूल भी बयान किए। जहाँ बै होगी वहाँ 4 आदमी, जहाँ कसम होगी वहाँ 4 चीज़ें, और इसी तरह जहाँ निदा होगी वहाँ भी 4 चीज़ें होंगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुनादी, रब मुनादा, और रब्बाना हरफ निदा में आता है। मकसूद बिन निदा ये था, वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता। जहाँ दुआ की जाती है वहाँ 4 चीज़ें होती हैं, मुनादी, मुनादा, हरफ निदा, मकसूद बिन निदा। और हज़रत हुसैन अली ने भी कुरान के 4 हिस्से बयान किए, एक पारे के भी 4 हिस्से होती हैं, जिंदगी के अदवार भी 4 होती हैं, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। इसी तरह असूल जो हैं जनाजे के, वो तकबीरें भी 4 होती हैं। और इसी तरह तुम्हारी जमात के जो शेख अल हदीस थे, 3 वो थे
جن کو آپ اس طرح جانتے ہیں، ایک قاضی شمس الدین تھے اور ایک قاضی نور محمد تھے اور ایک قاضی عصمت اللہ صاحب تھے، دوسرا بابا سرگودیدہ جس کو محمود حسین نیلوی کہا جاتا ہے۔ ہماری جماعت کے معروف وہ 4 شیوخ الحدیث ہیں اور مبارک ہو 2 کا تعلق قلعہ دیدار سنگھ کے ساتھ ہے۔ قاضی نور محمد صاحب عارف باللہ ولی کامل، ہم سن 93 میں یہاں دورہ تفسیر پڑھتے تھے، اور استاد حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب، اور پھر شمس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین، اور اسیر توحید و سنت اور وکیل ناموس صحابہ حضرت مولانا محمد سید محمد حسین صاحب نیلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہمارے ان علاقوں کے جماعت کے 4 شیخ الحدیث ہیں۔ اور اسی طرح سنن اربع ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ، وہ جو فقہاء کی طرز پہ ترتیب دی وہ بھی 4، اور تمہارے فقہ کے امام بھی 4۔ کہاں امام مالک، کہاں امام شافعی، کہاں امام احمد بن حنبل، میرے رب کے عظیم امام جس کو امت امام مانتی ہے، جس کو امام شافعی مجتہد مانتا ہے، اگر آج کا کوئی کم عقل نہیں مانتا تو سورج کی طرف تھوکنے سے سورج کے روشنائی کم نہیں ہوتی۔ صدیوں سے امام کے مسلک کو مٹانے کے لیے تگ و دو کرتے ہو، جتنا مٹاتے ہو اتنا امام ابو حنیفہ کا چرچا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک اس لیے دنیا میں پھیلا کہ احناف دلیل اول اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں، جو سب ائمہ کی کتابوں کا مطالعہ کرو، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی کتابوں کا مطالعہ کرو، ہر مسئلے سے سب سے پہلے کہا جائے گا کتاب اللہ ہے۔ نماز کے مسائل لو، نکاح کے مسائل لو، طلاق کے مسائل لو، احناف یہ کہتی ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک کمزور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب سے پہلے جو دلیل ہے اول وہ کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ تو وہ پاورفل پروف ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی کتاب چیلنج نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمارا مسلک بڑا مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے، فقہ کے حوالے سے بھی، عقائد کے حوالے سے بھی۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی، چونکہ ہمارے مدارس میں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کے سمجھنے کے لیے فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور فقہ کی کتابوں کے حصے بھی 4 ہیں۔ مولانا عثمان صاحب، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب البیع، کتاب الشفع، 4 حصے۔ قرآن کے بھی 4 حصے، توحید کے درجے بھی 4 ہیں۔ اور اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی 4 ڈیوٹیاں لگائیں۔ الحمدللہ اشاعت و توحید و سنت کے علماء اور مبلغین یہ 4 ڈیوٹیاں بڑی خوبصورت انداز سے ادا کرتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، تفصیل کا ٹائم نہیں، ویسے بھی میں تھوڑا جڑا میں کچھ بیمار ہوں۔ یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قریب آتا گیا تزکیہ اس طرح کیا، آیا ابو بکر تھا، تزکیہ ہوا تو صدیق اکبر بن گیا، تزکیہ ہوا عمر فاروق اعظم بن گئے، عثمان ذی النورین بن گئے، علی شیر خدا بن گئے، عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت بن گئے، ابو ہریرہ حافظ الحدیث بن گئے، ابو عبیدہ بن جراح امین امت بن گئے، بلال سید المؤذنین بن گئے۔ اللہ اکبر۔
ओ तौहीदियो, ओ मुवाहिदो, किला तो तौहीद सुन्नत का मरकज़ है। आज फिर कहता हूँ, इसी चश्मे फैज़ से हमने अपनी प्यास बुझाई है। इस मरकज़ के साथ वाबस्ता रहना। उस्ताद काजी नूर मोहम्मद साहब आज इशात का जितना सेटअप है, काजी ख़ानदान का शागिर्द है, चैन के साथ वफा करें या ना करें, काजी ख़ानदान का शागिर्द है। आज जितने शेख अल हदीस हैं, जिस इलाके में भी हम जाते हैं, वो कहते हैं मैंने किले में पढ़ा है। हम बड़े खुश होते हैं, हमने किले में पढ़ा। तो मुवाहिदो, तुमने इस किला मुहम्मदिया के मदरसे की खिदमत की है। आज बड़े बड़े खतीब आप किस चश्मे से सैराब होके दुनिया को तौहीद की दावत दे रहे हैं और उनकी प्यास बुझा रहे हैं। इसलिए तुम भी खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ताला तुमको ऐसा शेख दिया, काजी नूर मोहम्मद। हम इसलिए बुज़ुर्गों का नाम लेते हैं कि लोग कहते हैं कि इनके पास इस तरह के बुज़ुर्ग नहीं। मैं छड्डन लगा, आखिरी बात करके बात ख़त्म करने लगे। फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत ताजर होने के, बुखारी साहब का टाइम ले लिया ज़्यादा, मैं माजरत करना, आखिरी बात करके बात ख़त्म करते हैं। इशात व तौहीद व सुन्नत के कारकुनों, ज़रा हाथ बुलंद करके कि तुम जहाँ मुक्तदी हो, अपने कारी साहब को कहना, अगर मस्जिद के इमाम और ख़तीब हो तो ये 4 काम करोगे। 4 काम करने, यतलु अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम। तज़किये पे मैंने बात करनी थी। तज़किया कहती हैं जिस तरह एक जानवर को ज़बह किया जाता है, उनका खून निकाला जाता है, और जिस जानवर को ज़बह किया जाता है उनकी रगां भी 4 होंदियां, उनकी रगां भी 4 होंदियां। उस्ताद काई साहब को जब असीं पढ़ते थे ना, असां के उस्ताद जी सन बंदे आंदे ने, काई साहब आंदे ने मुर्दे सुनते ने, आंदे ने, ये आंदे ने कब्रां मुर्दे नहीं सुनते। मेरा अकीदा मुर्दा कब्र तो बाहर भी नहीं सुनता। कुछ लोग आंदे ने मुशरक दी ज़बिया नहीं खानी चाहिए। मैं ना मुवाहिद जान बोझ के उत्ते बिस्मिल्लाह नहीं पढ़दा, हलाल है। जान बोझ के आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं पढ़दा, हलाल है नहीं। ते जे अगर रग ही सही नहीं कटदा, एक कट 2 बचा छड़दा है, 2 कट छड़दा है, वो जानवर आराम हो, हलाल है। उनजे रौला पाए अजे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अकीदा तौहीद पर कायम दायम रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल